علامات کبریٰ کا بڑی علامت ہے جو کہ بالکل خرق عادت کے اندر، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا اس قیامت کا۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ بہت بڑا دھواں ہے پوری دنیا کو رکھ کر۔ نمبر 2 دجال کا دور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائے گے، قبضوں میں ہو جائے گے سارے ذرائع پیداوار، اس کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا، کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا، یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ سے پہلے تو ایک ایکڑ سے کتنی دور لیتے ہیں، آپ کتنی لے رہے ہیں، کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے، لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دو دے گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگی گی وہ بیج نہیں لا سکتے، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، اور مرغا جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے، ہے تو انڈا دیکھنے کو تو انڈا، لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے پھر نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں کی کہ اس سے جو فصل ہوئے گی اس کا چیزیں جو ہے وہ بھی آپ نے یہ ہوتا ہے قدم اٹھ رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ بط الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی، یہ میں کہہ رہا خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہے جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہے، ساری سمجھ میں آ رہی ہے، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ دابۃ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ کوئی صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث کو، کوئی صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا، جو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کرے گی جو انسانوں سے پاس کرے گی تو کرے گی۔ نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب سے، اس وقت معاملہ الٹا، یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کہ سمجھ میں بات آتی ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم، کل اس کے بارے میں آئے ہوئے گفتگو کی ہے تفصیل سے، یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہے اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یادور مادود کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد 2 کام ہوئے، یہودیوں کا کلا کما ختم، تمام دے، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم، عیسائیت کی نفی کر دے گا، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، خدا کا بیٹا تو بندہ ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دے رہے ہیں، یعنی یہ تم نے خنزیر کم سے کھانا شروع کر دی، میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تو پر لاگو رہے گا، آؤ گا تم نے کیسے یہ، آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ ہے ان کے اندر کچھ لطف باز جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے وہاں ہے۔ میں تو ایک مرتبہ یہ 1971 کی بات ہے، 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے سب سیکھا تھا، جماعہ نوجوان ہے ابھی اس ایمان لایا ہے، اور اس کی کچھ مسائل ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل حل کریں، آپ بھی جا رہے ہیں، میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ کو کیا ٹھہرا ہوں، ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے، اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس، اس نے مجھ سے 1 دن کھانے کے لیے بیس مسلم کے ہوٹل بٹھایا، اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا کھائیں،
اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بول آئی ہو اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سو اللہ تو اللہ بیٹا تھا عبد العزیز نے بعد میں رکھا، وان کینٹل اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا، پھر اس نے نام رکھا عبد العزیز وان کینٹل، پرانا نام بھی رکھا۔ نہایت نیک، نہایت خوبصورت، 28 سال کی عمر تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقہی معلومات جو ہے میری معلومات تو 10 گنا زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ٹیچر، ملازمت کرتے پیسہ کماتا ہے، وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا تھا، ضبط ہوا، اسلام کی تعلیمات اسلام پہ آیا، اب اکلوتا بیٹا، اور ماں باپ جو ہے ڈسٹرکٹ پیسولیس، جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، we are living together، لیکن یہ معاہدہ ہے اور مذہب پہ بات نہیں کریں گے، کاشی نبی ہے وہ ساتھ لے رہے، یہ چیز میں حیران ہوا کہ معلوم نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کون سی فقہ اختیار کروں، تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے، تمام فقہ کمپیریٹو اسٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فصائل فیصلہ تھا کہ حنبلی فقہ پہچان، چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہوتے، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث قابل رسول نہیں بنا تھا۔ اسی پر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن بجائے ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کے کتاب و سنت کے خلاف، اگرچہ انہوں نے صاحب کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مانگا اور وہ صحیح حدیث کا لیکن ویسے اس کے بعد ایک کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی سال معاملہ ہے جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت کے بنا سے یہ سنت کے بنا سے، کتاب کا جس بات پیدا نہیں ہوتا، کتاب کو ساری ان کے سامنے موجود۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، دڑ کر گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت میں رہتی تھی، مذہب ختم، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دیہات، اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 90 لاکھ ہو گیا، 90 کروڑ ہو گیا، مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ، دونوں کو جوڑ نہیں سکتے، 6 ارب کل آبادی، لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خاص۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئے گی، ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت شب آئی بھی اخبارات میں پڑھتا تھا یاد after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا کہ تعداد تو کتاب نہیں، اور اشیاء یہ میکل میں ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہو، وہ عیسائی ہو اور مسلمان کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل میں، لیکن غالباً یہ بات طے کر لے گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرو، اگر یہ ویپن جو ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ اس میں کچھ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت میں طور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے، لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی پر اب یاجوج ماجوج اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی بھی ہے۔ یہ تو اگر آپ کو بھی اندازہ ہو یا پھر آپ جانے لوگوں کو جو ان چیزوں سے واقف ہے، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیز ہے وہ چوری چھوڑ کھا دے، جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے نیبرل، وہاں کے جو صحابہ کتے ہیں ختم، ساری بلی ہے ختم، ہر شے وہ جو صاحب کھاتے ہر چیز کھاتے،
اور یہ تمام اسٹریٹ تھی اس میں توڑتا بڑی ڈیلیشس ڈشز ہے سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے پانی پی جائے یہ قتلہ نہیں رہے گا اوپر. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ معجزے سے ہو، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی. ایک بیماری پیدا ہو سنبھل کر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ایسوں کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے عقید ہوتے ہیں وہی تو صاف کرتے ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پہلا ہوتا معاملہ اس سے اس کو رائل انسانی کی بقا ہوگی. ان کے ساتھ کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام 45 برس وہ رہیں گے. اسی میں وکالت بھی آ جائے گا، وہ فلمات وکالت جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کرے گی، ان کے اولاد بھی ہو گئے، اور پھر جب انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب انہیں وہیں کر دوں. اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ ہیں. یہ ہے والات و واقعات. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر میں جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کر سکے منکر حدیث ہو، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں. 10 منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح علم میں نہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں. حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارا مہدی ان جو فرق عادت پہ ہے ہی نہیں. جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے در یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا نمو. سعودی عرب میں روزانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال، اور پھر اس پر بھی اصلاحی ہوگی. اس ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ بخارا جنگی ہو جائے اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے. یہ تو ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں. لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئے، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر لیں. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب بھی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک اس قدر فرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس غار کرنے چھپے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی. اس میں خرق عادت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے نہیں؟ یہ کیا اور بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد اللہ کر کے اٹھا لی. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو اما اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر 30 آسمان کے اوپر ہے، موجود ہے اب بھی. شب معراج میں 30 آسمان پر حضور کی ملاقات مجھے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد کو نفی کی ہم تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا وہ کوئی عجیب بات ہے. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہو کے اور دین کو تازہ کرتے ہیں. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اس سے مری ہوئی ہو. یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی. اس حوالے سے
لیکن بارے میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفس زمانی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے، لیکن منکر حدیث کے لائن میں ہی تو وہ لازم ہے۔